آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں 1 سال کی، اس حساب سے ہم بھائی بالکل کچھ نہیں کر پائے۔ ہم 1 سال کے لیے 1 سال کی جو ہماری کارکردگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے جو عوام کی توقعات ہیں۔ اب تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان عمر کا جو ہے وہ حد جو مقرر ہے ملازمت کے لیے، اس کو آپ 50 کر دیں، تاکہ اگلے 15 سال بھی آپ نے دینے تو نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کہوں گا اور ہر فورم پہ یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البوس ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار۔ ناظرین، آج اپنے پروگرام میں ہم بلوچستان حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ بظاہر تو یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اس کے ساتھ مسلم لیگ نون اور باپ پارٹی بھی اتحادی ہیں۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب، ان کی کارکردگی اس گزشتہ 1 سال میں کیا رہی، اس حوالے سے ہم نے آج پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما میر محمد اکرم بنگوزی صاحب کو زحمت دی ہے۔ اکرم جان، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی۔ 1 سال پیپلز پارٹی کی حکومت ہو گئی اور اتحادیوں کا ذکر بھی میں نے کیا۔ اس 1 سال میں کیا خاطر خواہ نتائج نکلے؟ یقیناً اتنی خاص کارکردگی تو ہماری نہیں ہے کہ جس کا میں یہاں پہ بیٹھ کے تذکرہ کروں، لیکن اتنی بری بھی نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اور کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو بچوں کی اسکالرشپ اور ان کو باہر بھیجنے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ زراعت کے حوالے سے ہزاروں ٹریکٹرز فراہم ہونے ہیں زمینداروں کو۔ سولر گھروں پہ دیے جانے کا پروگرام چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ مساجد کو تمام کو سولر پہ کنورٹ کرنے کا پروگرام چل رہا ہے، بلکہ تمام سرکاری ٹیوب ویلز یا جو کمیونٹی کے پاس ہیں ان کو سولر پہ کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں کام ہو رہا ہے ان پہ، گلیوں پہ، اسٹریٹ لائٹ پہ، اور آپ کے ٹف ٹائل وغیرہ، یہ کام جاری ہیں۔ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ یہ کام بھی ہو رہے ہیں۔ بے روزگاری پہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے محکموں نے اپنے جو ہے اشتہارات جاری کرتے ہیں۔ لیویز میں بھرتی جاری ہے، پولیس میں جاری ہے، ہیلتھ میں جاری ہے، ایجوکیشن میں جاری ہے۔ نوجوان جا رہے ہیں بھرتی ہونے کے لیے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں جو گو کہ عام آدمی کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اکرم جان دیکھیں، یہ وہ کام ہے جو آپ نے تذکرہ کیا کہ عوام کو امید دلانا، اخبارات میں اشتہار دینا، نوجوان اپلائی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک عوام مطمئن نہیں ہے۔ دیکھیے، عوام کس سے مطمئن ہے؟ آپ اس کی بھی بات کرا دیں مجھے۔ اس سے پہلے کی حکومت سے عوام مطمئن ہے، اس سے پہلے کی حکومت سے عوام مطمئن ہے۔ عوام کی توقعات پہ کوئی اتر نہیں سکتا ہے، پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ پنجاب کو دیکھ لیں۔ پنجاب میں مریم نواز نے میرا خیال ہے کہ پنجاب کو کنورٹ کر دیا ہے بالکل ایک بین الاقوامی شہروں کی طرح۔ لوگ اس سے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اس نے گلیاں بنا دی، سڑکیں بنا دی، دبئی بنا دیا لاہور کو انہوں نے انڈر پاسز بنا دیے، اوور ہیڈ برج بنا دیے، بہت ساری سڑکیں ڈال دیے، رنگ روڈ ڈال دیا لاہور میں، ساری چیزیں ہیں، لیکن عوام مطمئن نہیں ہے۔ لیکن آج میں بھی آپ کو بتاؤں کہ اکرم جان بالکل وہ نظر آ رہا ہے، لوگ وہاں مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ چل وہ چیزیں نظر تو آ رہی ہیں نا، گراؤنڈ پہ تو کچھ نظر آ رہا ہے، یہاں تو گراؤنڈ پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے، بلوچستان کے حالات، بلوچستان کے جو معاملات ہیں یہ مختلف ہیں کسی اور صوبے کی نسبت۔ یہاں پر حالات کچھ اور ہے، یہاں پہ جنگی صورتحال ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ کیا سے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ سڑکیں بند ہیں، آئے روز معاملات ہو رہے ہیں، آپریشنز ہیں، آپریشن کے پھر رزلٹ میں جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں ان کے حق میں جو ہے مظاہرے ہیں۔ تو یہ چیزوں سے کوئی چیز نکلے گا؟ آپ مجھے بتائیں، اپنے گھر میں اگر کوئی معاملات آپ کے گھر کے متنازع صورتحال ہوگی تو آپ گھر میں کیا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کیا چینجنگ لا سکتے ہیں؟ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم اتنی خاص، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اتنی خاص ہماری کارکردگی نہیں ہے جس سے عوام کو نظر آئے یا مطمئن ہو جائے۔
یہ تو نہیں ہے، یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بات کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ آپ عوام کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ آف بلوچستان کو بڑے تیزی سے کام کرنا چاہیے تھا، اور آپ اس لیے تیزی سے کرنا چاہیے تھا کہ دوسرے صوبوں کی نسبت ہم پسماندہ ہیں، ہمارے ایشوز کافی عرصے سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ترقی کی جو اسپیڈ ہے بہت سلو ہے، اس کو فاسٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں کر پا رہے ہیں، قصوروار ہیں. لیکن ہم کس حوالے سے پسماندہ ہیں؟ دیکھیں، معدنیات ہمارے پاس ہے، NFC ایوارڈ. پسماندگی کی بات اس طرح سے نہیں ہے کہ میں آپ کو خدا نخواستہ کسی لیول پہ آپ کی لائف کو میں کم کر رہا ہوں، یا کوئی آپ سوچ آپ کی پسماندہ ہے. آپ کی سوچ بڑی فریش ہے اور تازہ ہے. ہمارے لوگ سیاسی باشعور ہیں، سیاسی طور پہ بڑے علم رکھتے ہیں. ہم پسماندہ اس حوالے سے ہیں کہ ہماری صوبہ بہت بڑا ہے، ہمیں بہت سارے فنڈز کی ضرورت ہے. اس طرح سے جو فنڈ جو روٹین میں آ رہے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا. یہ آپ ایک ایک پیالے کی صورت میں اگر اس کو فنڈ دے رہے ہیں صوبے کو، تو اس طرح سے اس میں ڈیولپمنٹ، اس میں چینج نہیں آ سکتا ہے. یہ جو روٹین والا معاملہ چل رہا ہے اس سے کام نہیں چلے گا. ایک 80 کروڑ سے ایک سال میں ایک MPA اپنے حلقے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ہے، وہ چینجنگ نہیں کر سکتا ہے. ایک طرف ایک MPO کو 4 ارب روپے اور ایک MPO کو 80 کروڑ روپے، اس طرح سے تبدیلی نہیں آ سکتا ہے. میں بھی مانتا ہوں آپ کی بات کو، لیکن یہ ہے کہ ناانصافیاں ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں. آپ کس کس کا آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم تذکرہ کریں کہ یار کہاں پہ انصاف ہے اور کہاں پہ ناانصافیاں ہیں. اب آپ دیکھیں، ورکرز آپ کے سامنے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہے، چلاتے رہے، چیختے رہے، مخالفت کرتے رہے، معاملات کرتے رہے کہ ہمارے بچے بھرتی نہیں ہو رہے ہیں، ہم بے روزگار ہیں، ہمیں فنڈز دیے جائیں پارٹی کو چلانے کے لیے. کہاں پر ہوئی ہے یہ بات؟ ایک سال گزر گیا. میں اکثر اس بات کو برملا کہتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی کہوں گا اور ہر فورم پہ یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے. اب بھی وقت ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے بجائے ان کو مرہم لگائیں اور بلوچستان کو آگے چلنے کا موقع دیں. اس طرح سے کام نہیں چلے گا سر. جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں، آپ جتنا درد رکھتے ہیں عوام کے، ہم اس سے 10 گنا زیادہ درد رکھتے ہیں. ہم خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں جس طرح سے مجھے یاد ہے کہ میں جب PTV میں پروگرام کرتا تھا تو عمران خان صاحب کے 90 ڈیز کا جو اس نے ایک پلان دیا ہوا تھا، ایک منصوبہ دیا ہوا تھا کہ 90 ڈیز میں یہ ساری چینجنگ لاؤں گا. اسے ایک منشور میں اپنا ڈالا ہوا تھا. جب آپ 90 ڈیز پہ بیٹھے تو اس کا کھاتا بھی 0 تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. تب میں پروگرام کرتا تھا، تب میں لوگوں سے پوچھتا تھا. آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں 1 سال کی، اس حساب سے ہم بھائی بالکل کچھ نہیں کر پائے. ہم 1 سال کے لیے 1 سال کی جو ہماری کارکردگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے جو عوام کی توقعات ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی کمزوری بھی نمایاں نظر آ رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بچہ مصور کا کڑغوا ہوا، 5-6 مہینے ہوئے، ابھی تک بازیاب نہیں ہوا. ہڑتالیں بھی ہوئی، دھرنا بھی ہوا. پھر دوسری طرف جو عاصمہ بلوچ وہ اغوا ہوئی، 3 دن کے بعد وہ بازیاب ہوئی. وہ بھی حکومت کی کارکردگی اس وجہ سے نل رہی کہ انہوں نے FIR تک نہیں کاٹا. عوام سڑکوں پر نکل آئے، دھرنے دیے، اس کے بعد وہ بچی بازیاب ہوگی. دیکھیں، گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ایک سموتھ گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مجھے اور آپ کو اس پروگرام ایک مکھی تنگ کر رہا ہے، جو آپ پر بھی بیٹھ رہا ہے تو مجھے بھی ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کو بھی ڈسٹرب. جب ایک مکھی ہمیں ڈسٹرب کر سکتا ہے تو وہاں پر احتجاجوں کا روز کا سلسلہ ہو، روز کے سڑکیں بند ہو، وہ پھر آپ کے خیال میں وہ کیا آگے کام چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے ہیں. ان کے لیے بھی مشکلات ہیں. یا تو وہ عوام کے نہیں ہیں، کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں. اگر عوام کے ہیں تو عوام کے درد کو سمجھیں، عوام کے معاملات کو سمجھیں. وقت جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. جن کی عمریں 44 سال تھے پچھلے سال میں، ان کو جاب کا آخری جو ہے وہ ایک موقع تھا ان کے لیے، لیکن اب وہ 45 سال کا ہو گیا ہے. وہ 1 سال میں اگر آپ کچھ نہیں دے سکیں تو پھر 45 میں اس کو بیچارے کو کیا دیں گے؟ اب آپ ملازمت دیں بھی کیا فرق پڑے گا؟ نہیں دیں بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ 45 میں چلا گیا. اب تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان عمر کا جو ہے وہ حد جو مقرر ہے ملازمت کے لیے، اس کو آپ 50 کر دیں، تاکہ اگلے 15 سال بھی آپ نے دینے تو نہیں ہیں، لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرنے ہیں، تو پھر آپ آگے بڑھا دیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ ابھی نوکریاں دے بھی دے، پینشن نہیں دے سکتے. اب پینشن پینشن کا سلسلہ آگے ختم ہے، تو لہٰذا نوکری آپ 50 سال کی عمر میں بھی دے سکتے. دیکھیے، آپ نوکری نہ دیں، آپ مواقع تو دیں نا.
آپ ٹیکسی دے دیں، آپ بائک دے دیں، آپ سائیکل دے دیں، آپ کیبن دے دیں، آپ ٹھیلا دے دیں، آپ کچھ تو مزدوری کے لیے موقع دیں نا آپ. تو اب آپ کسی آپ دیکھیں، شعبے میں آپ اسی پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما ہیں، آپ اپنے وزیر اعلیٰ سے یہ کیوں مطالبہ نہیں کرتے؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ صدر صاحب سے بھی یہ دیکھیں مطالبہ کیوں نہیں دیکھیں کرتے؟ کچھ ابھی آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ذرا حقائق سے پردہ اٹھا لوں. آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. آپ کو اٹھانا پڑے گا عوام کے سامنے. گزارش یہ ہے کہ آج جو خاص کر کوئٹہ کے ایم پی ایس بڑے مجبور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ ان کو گرانٹس نہیں مل رہے ہیں، ان کی پی ایچ ڈی پی انتہائی چھوٹی سی ہے. وہ تو صرف بتا پیپلز بتا پارٹی کے کے پیپلز پارٹی کے خاص کر میں ان کی بات کروں گا کیونکہ میرا تعلق اس سے ہے. پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کی حالت یہ ہے کہ ان کے گرانٹ جو آتے ہیں ان کی کٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 75% ان کے پی ایچ ڈی پی پہ کٹ لگ رہا ہے. وہ کیا کریں گے؟ جو انہوں نے منصوبے دیے ہیں 75% آپ کٹ لگا کے اس کو بجٹ دے رہے ہیں 80 کروڑ روپے یا 84 کروڑ روپے، تو اس سے کیا کرے گا وہ بھائی؟ کیا کون کتنی نالیاں بنائے گا، کتنی سڑکیں بنا سکتے ہیں، کتنے واٹر سپلائی اسکیم دے سکتے ہیں، کتنوں کو روزگار دے سکتے ہیں، کتنی اسٹریٹ لائٹ لگا سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے بھائی، اس طرح سے نہیں چلے گا کام. اب ایک ایم پی اے جو ہے اپنے وزیر اعلیٰ کے سامنے ان چیزوں کو رکھنے کے باوجود اس کے کام نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر عوام کہاں جائے؟ اب سسٹم اتنا کلیپ ہو گیا ہے، مجھے مطلب بڑے معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس سسٹم کو چلانے کے لیے بڑے دل کی ضرورت ہے. اس سسٹم کو چلانے کے لیے دل گردے کی ضرورت ہے اور انصاف کی ضرورت ہے. آپ انصاف کریں، آپ اپنے ایم پی ایس کے ساتھ انصاف کریں. عوام ایم پی ایس کا گریبان پکڑ کے اپنا حق لے سکتا ہے. جب ایم پی ایس کے پاس کچھ ہے نہیں تو ہم اس سے کیا توقع کریں گے کہ یہ کیا کرے گا؟ 1 سال تو ان بیچاروں کا بھی گزر گیا اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، وہ لوگوں کی توقعات میں نہیں اتر سکے. بہت سارے ایم پی اے ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہے، وہ بتاتے رہتے ہیں ان چیزوں کو، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں کیا آیا ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کی حیثیت سے آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ چینج ہو؟ دیکھیں چینج ہو یا ٹھیک ہو، ایک چیز تو ہونا چاہیے. یا تو سرفراز بگٹی صاحب کو ٹھیک ہونا پڑے گا اور ان کو ان لوگوں کا درد سمجھنا پڑے گا. یہ کیپٹل سٹی ہے بھائی، آپ کیپٹل میں دیتے ہیں 4 کروڑ اور آپ کسی اور ڈسٹرکٹ میں دیتے ہیں اربوں روپے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مطلب آپ اندرونی بلوچستان دے دیتے ہیں کیونکہ وہاں تو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. یہاں تو اگر ایک پی ایچ ڈی پی میں ایک نالی بھی اگر ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ شامل ہو جاتا ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے کوئٹہ کا ہر شہری باشعور ہے اور یہاں پر ان چیزوں کی مانیٹر ہو سکتی ہیں. یہاں پہ کھائے نہیں جا سکتے اور یہاں کھانے کھلانے کا سلسلہ نہیں ہو سکتا ہے. کوئٹہ ہے یہ، تو یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں. بڑے درد کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، میں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ سے کہ خدا کے لیے، اللہ کے واسطے، آپ اپنے والد صاحب کی خاطر، کم از کم حاجی غلام قادر کی خاطر جو میرے بھی بڑے اچھے دوست تھے کسی زمانے میں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس، اس کی خاطر یار کچھ آپ آگے بڑھیں اور کچھ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. آپ ان لوگوں کو ایم پی ایس کو اکوموڈیٹ کریں، ایم پی ایس لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے. پروسیس یہی ہے، لائن یہی ہے. آپ ان کو اتنا اگنورنگ میں رکھا ہوا ہے لوگوں کو، اپنے پارٹی کے لوگوں کو آپ نے اگنور کیا ہوا ہے. پلیز ایسا نہ کریں کیونکہ یہ آگے چل کے آپ کی ٹیم ٹوٹ چکی ہے. آپ اپنی ٹیم کو خود کھلاڑی مار رہے ہیں، آپ اپنی ٹیم کو خود توڑ رہے ہیں. اس طرح سے کام نہیں چلے گا. میں سمجھتا ہوں اب وقت بہت گزر چکا ہے، 1 سال ہو چکا ہے اور ڈیلیور کرنا آپ کا جو ہے بالکل صفر ہے، وہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ہے. بہت بہت شکریہ میر اکرم بغوزی صاحب کہ آپ نے اپنی دل کی بڑاسی آپ نے ہمارے پروگرام میں نکالی، عوام کی بات. عوام کی بات کی. ناظرین، آپ نے میر محمد اکرم بغوزی صاحب کی باتیں سنی. چونکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ صوبائی رہنما ہے اور وہ اپنی حکومت سے، اپنے وزیر اعلیٰ سے خوش نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوام بھی اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. آئندہ پروگرام میں پھر اس حوالے سے بات کریں گے اور 1 سال کی کارکردگی کے حوالے سے آپ نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی باتیں سنی. آئندہ پروگرام تک کئی بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.